دشمن نہ ہوتی تو آج جو لوگ ایم ایل اے اور ایم پی بنتے ہیں آپ کے ووٹ سے، وہ کہاں ہیں؟ مدرسہ رکا پڑا ہے، ووٹ مانگنے آئیں گے، مسجد رکی پڑی ہے۔ اس لیے اب آپ کو بہت سوچ سمجھ کر اپنے آنے والے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ایسا انتظام پیدا کر کے جانا ہے جو مشکلات آپ کو آ رہی ہیں ان کو نہ آئیں۔ پہلی بات، مسلمانوں کو ایک اور خطرناک دور سے گزارا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ آتنکوادی ہے۔ کسی نوجوان نے داڑھی رکھ لی تو وہ آتنکوادی ہو گیا۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ ہر طرف سے مسلمان کو ڈرانے کی، دھمکانے کی اور یہ احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ آپ کو اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ میں آل انڈیا مسلم لیگ سیکولر کا صدر ہوں۔ مسلم لیگ ہی آپ کے تمام معاملات صحیح کر سکتی ہے۔ ہم نے مسلم لیگ کو سڑی لاش سمجھ کے باہر پھینک دیا تھا۔ الحمدللہ ایسے حالات ہیں کہ آج مسلم لیگ ایک شیر کی طرح دہڑ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ انشاءاللہ مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا قرآن مجید بھی یہی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے مسلمانوں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، تم کوشش کرو۔ اب کوشش تو ہم کریں، راستہ تو چل رہے ہیں ترکستان کا اور تمنا کر رہے ہیں کہ حج پہ پہنچ جائیں گے۔ بھائی ترکستان ہی جاؤ گے، حج کرنے چلے جاؤ گے؟ تو ہمیں بھی سوچ سمجھ کر، بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے ہیں آگے کو۔ اب ہمارا فرض یہ ہے کہ دیکھیے سنیے، ایک معمولی قتل ہوتا ہے، ایک معمولی سی چوری یا ڈکیتی کہیں ہوتی ہے تو پولیس مہینوں لگا دیتی ہے کہ پتہ نہیں کس نے کی، پتہ نہیں کون کر رہا، پتہ نہیں کون کر رہا۔ ایک بڑا دنیا میں شور مچا آروشی ہتیا کانڈ، ایک لڑکی کا قتل ہوتا ہے، اس کے نوکر کا قتل ہوتا ہے، ڈاکٹر کی بیٹی ہے وہ دلی میں، تو اس کے قاتلوں کا پولیس، سی بی آئی، آئی بی آج تک پتہ نہیں لگا سکی کہ کس نے قتل کیا۔ مگر افسوس کہ کہیں بم دھماکہ ہوتا ہے، کہیں بم بلاسٹ ہوتا ہے تو ان خبیثوں کو بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ شیمی نے کیا، فلانے مسلمان نے کیا، فلانے مسلمان نے کیا، فلانے مسلمان نے کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو مجبور کرنے کی سازش ہے، آپ کو آپ کے مذہب سے پھٹکانے کی سازش ہے کہ آپ کے ڈر کے دھماکے ان پارٹیوں کے غلام بنے رہیں۔ کوئی ایمان جس کا کمزور ہے وہ تو ان سے ڈرے گا، لیکن جو ایمان والا ہے وہ صرف اپنے اللہ سے ڈرے گا، باقی کسی سے نہیں ڈرے گا۔ جو قوم اللہ سے ڈرتی ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ اسمبلی اور پارلیمنٹ میں آپ کے اپنے نمائندے نہیں ہیں۔ مقدمہ کب جیتیں گے؟ جب عدالت میں آپ کا وکیل پیروی کرے گا۔ جب عدالت میں آپ کا وکیل ہی نہیں ہے تو مقدمہ آپ کیا جیتیں گے؟ ضمانت لے کر آپ کے میدان میں آئی ہے، اب آپ کا فرض ہے کہ اسے برباد کر دو یا کامیاب کر دو۔ پہلی دفعہ آپ کو برباد کرنے میں کیا کیا سازشیں کام کر رہی ہیں میں بتا رہا ہوں۔ میرا ایک عرصہ دراز لندن میں گزرا ہے، میں لندن میں رہا کرتا تھا، اس کے بعد کچھ دنوں پیرس میں رہا، پھر جرمنی میں رہا، اٹلی میں رہا، یورپ میں ایک میری زندگی کا بہت بڑا حصہ گزرا ہے۔ اس کے بعد میں مغربی ایشیا میں رہا۔ میں نے دیکھا دنیا میں دیکھوں گھوم پھر کر مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے۔ الحمدللہ جتنے مسلمان ہندوستان میں کئی لوگوں نے برباد کر رکھا ہے، کہیں اتنا ذلیل و خوار مسلمان دنیا کے کسی پردے میں نہیں تھے۔ مجھ سے سوال کیا لندن میں ایک اخبار والے نے کہ بھائی ایک بات تو بتائیے، دنیا میں اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے لیکن ہندوستان کے مسلمان پستے چلے جا رہے ہیں، ان کی بات بھی مسجد بھی شہید کر دی، ان کو طرح طرح کے نقصانات بھی ہیں، کوئی ان کی آواز نہیں سنتا جبکہ ان کی بہت زیادہ تعداد ہے۔ میں نے کہا بھائی اللہ جب اپنے نور کی روشنی پھیلائے گا تو انشاءاللہ مسلمانوں کی ہوش آئے گا، اور جب مسلمان کروٹ لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے راستے کو نہیں روک سکتی۔ آج ہمیں
جو ہتھیار دشمن استعمال کر رہا ہے ہمارے خلاف، انشاءاللہ ان کے مقابلے آپ کا ووٹ، جو سیاسی طریقہ ہے آج کل حکومتیں پلٹنے کا، وہ آپ کا ووٹ پلٹ سکتا ہے۔ آپ اپنے خاص نمائندے چن کر اسمبلی اور پارلیمنٹ میں بھیجیے، انشاءاللہ آپ کو آپ کی منشاہی تمام آرزویں پوری ہوں گی۔ یہ مسجد نہیں رک سکے گی، یہ مدرسے نہیں رک سکیں گے اگر آپ کے اپنے نمائندے اسمبلی اور پارلیمنٹ میں ہیں۔ ہم انصاف چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم اسلام نے پسند نہیں کیا، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کے ساتھ انصاف ہو، کیونکہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا جو خواہ زمین پر فساد برپا کرتا۔ فساد برپا کرنے والے کون ہیں؟ بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد، شیو سینا، RSS، یہ فساد برپا کر رہی ہے۔ جہاں دنیا بھر میں بھاجپا بم کانڈ کرا رہی ہے، مجھ سے ایک اخبار والے نے پوچھا کہ صاحب یہ بم کانڈ جو ہو رہے ہیں سیمی کرا رہی، میں نے کہا سیمی کو کیا فائدہ ہے اس سے؟ بولے ہاں فائدہ تو کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر کس کو فائدہ ہے؟ بولے بھاجپا کو۔ تو میں نے کہا اپنے فائدے کی بات کون کر رہا ہے؟ بولے ہاں صاحب سمجھ میں آ رہا، بھاجپا ہی کرا رہی ہے۔ بھائی جس اپنے فائدے کے لیے کھیتی کر رہے ہیں وہ، کہ مسلمانوں کو بدنام کرو، ہندوؤں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے بھاجپا کو نکالو تاکہ پارلیمنٹ میں بھاجپا کا وزیر اعظم بنے، پھر مسلمانوں سے ہم بکتیں گے۔ ان کی یہ چال ہے۔ آپ کی تعداد اس وقت ہندوستان میں 45 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ 45 کروڑ، 5% جن کی تعداد ہے وہ 5 بار مکھیہ منتری بنا، جس کی 4% تعداد ہے وہ 4 بار مکھیہ منتری بنی، اور آپ کی یہاں پر کم سے کم 35-36% آپ ہیں، آپ برباد ہیں۔ آپ کی کوئی سرکار بننے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آپ آل انڈیا مسلم لیگ سیکولر کے بینر تلے انشاءاللہ مطمئن اکٹھے ہو جائیے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں یوپی کی سرکار آپ کی ہوگی۔ ہماری سیٹیں یہاں پر 160 سیٹیں ایسی ہیں مسلمانوں کی یوپی میں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں ہرا سکتی۔ وہ اپنے بل بوتے پر اپنی ووٹ سے اسمبلی میں جا سکتے ہیں۔ تو جس پارٹی کے 160 MLA اسمبلی میں ہوں گے، ہمت ہے کسی کی آپ کو مدرسہ روک دے؟ کسی کی ہمت ہے جو آپ کی مسجد روک دے؟ آپ کی غذا پہ پابندی، آپ کی تمام باتوں پہ پابندی لگتی چلی جا رہی ہے۔ اور آپ کو یہ جو آپ کی، میرے کہنے کا مقصد، میرے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے، ہم نے یہ یہاں کے اخبار کہاں بھائی ہیں، ابھی کل کے اخبار میں تھا، امر اجالا نے لکھا کہ یہ جو فطرہ اور زکوٰۃ ہے جو مسلمان بھیجتے ہیں دینی مدرسوں کو، غریب غربا کو، مساکین کو، وہ کہتا نہیں، یہ زکوٰۃ اور فطرہ آتنکوادیوں کو جا رہا ہے کہ تم آتنکواد پھیلاؤ۔ 500 کروڑ 200 کروڑ روپے فطرہ اور زکوٰۃ کی شکل میں آئے ہیں، اور وہ مراد آباد میں خاص طور سے بٹے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ کو ہر طرف سے مجبور کیا جا رہا ہے۔ آپ اس زنجیر کو توڑیے اور آل انڈیا مسلم لیگ کے بینر تلے اکٹھے ہو جائیے۔ انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو حکومت دوں گا۔ اگر آپ مستحکم رہے اور بہکائے میں نہیں آئے، کیونکہ جب الیکشن آئے گا تو طرح طرح کی باتیں آپ کو بہکائیں گی۔ لوگ کہیں گے ارے وہ تو فلاں رہے، وہ تو فلاں رہے، تم اپنی برادری کا خیال کرو، ارے تم اس کا خیال کرو، ارے تم اس کا خیال کرو۔ اس بات میں نہیں آنا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل مومن اخوۃ، دنیا کے تمام ترکوں کو ٹکٹ دو۔ اس میں کون زیادہ ہے کہ انصاری زیادہ ہے کہ انصاری کو ٹکٹ دو جہاں۔ اب اور آپ کے ٹکڑے کر دیے کہ انصاری یہ سمجھے کہ ہماری برادری کا تھوڑا ہی ہے، شیخ زادہ یہ سمجھے کہ ہماری برادری کا تھوڑا ہی ہے۔ تو کیا ہوا؟ یہ بھی اقبال نے کہا ہے، متحد ہو گئے تو کہلاؤ گے مومن غازی، اور منتشر ہو گئے تو قسطوں میں صفایا ہوگا۔ یہ قسطوں میں صفایا ہو آپ کا، یہ وہ چالیں ہیں۔ آپ ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم میں کوئی نہ اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے، ایک درجے کے مسلمان ہیں ہم۔ پیشے سے قومیں نہیں بنا کرتی، پیشہ تو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اگر کوئی بڑھئی کا کام نہیں کرتا تو بڑھئی کا کام کس سے کراتے؟ کوئی لوہار نہیں ہوتا، لوہار کا کام ہم کس سے کراتے؟
तो ये तो पेशे हमारी जरूरतों के समझिएगा आप गाड़ी नहीं आपको बर्बाद। मुलायम सिंह जी ने मुसलमान को टिकट दे दिया, अब ये भोला भाला मुसलमान को बन गया। वो किसी का भैया भतीजा चक्कर में पड़ गया कि मेरे चचा को टिकट मिला, मेरे अब्बा को टिकट मिला और मेरी बिरादरी के आदमी को टिकट मिला, कहीं गाड़ी हो गया छुट्टी। बेशक आप अपने नुमाइंदे को टिकट दीजिए, वोट दीजिएगा जो आपका अपना नुमाइंदा हो। और ये मस्जिद मदरसे इंशाअल्लाह हम में वो जज्बा इशार अभी बाकी है, हमें किसी से पैसे की जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूँ आपसे, आप एक मुस्लिम लीग का अगर एमपी आपने निकाल दिया तो इंशाअल्लाह ये मस्जिद भी शानदार बनेगी और ये मदरसा भी शानदार बनेगा इंशाअल्लाह। हिम्मत नहीं होगी किसी की आपकी तरफ उठा के देखने की। ये हमारे अखबार में जरा पढ़ कर सुना दो भाई, जोर से आवाज में पढ़ कर सुना दो। ये अहमद जान भाई और हामिद हमें यकीन दिलाया है, अखबार में है, पूरी दुनिया ने सुन लिया। ये अखबार हर जगह जाता है, इसने सुन लिया है। लाइए मैं सुना दूं। मदरसे व मस्जिद निर्माण पर नहीं लगेगी, पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। हमारा आईन है ये, तो आईन पे चलने के लिए रुकावट क्या है कि हम इन पर दबाव बनाने की पोजीशन में नहीं है। डंडे से समझती है, आज ताकत की जबान समझता आज का आदमी। शरीफ आदमी को तो बीवी बच्चों को भी निकाल के बाहर कर देंगे, ये दौर है। तो हमने एसपी देहात से बात की, डॉक्टर अरविंद कुमार ने मुझे यकीन दिलाया, एक आला अफसर है, एसपी देहात है डॉक्टर अरविंद कुमार, उन्होंने मुझसे ये कहा है कि रमज़ान ख़त्म होते ही ईद के बाद से फ़ौरन मदरसे की तामीर शुरू कराने का मैं आपसे वादा करता हूँ। अखबार में मौजूद है ये उनका सबूत है। अखबार में भी पढ़ कर सुना दो, बाबा ने बुलंद सुना दी। सैकड़ों को आप याद रखें, इसको आप अपना जरिया है इंशाअल्लाह, क्या कहते हैं वो अपनी कामयाबी बनाइए तो इंशाअल्लाह आपको दीन भी मिलेगा और दुनिया भी मिलेगी। हमारा वादा है इंशाअल्लाह, हमारा यकीन। हमें यही आइए जरा बैठ जाओ जी, बैठ जाओ प्रकाश, बैठ जाओ, बैठो बेटे बैठ। नारा लगा दो, नारा एक। नारा तकबीर, तकबीर, क्या आएगा यहाँ दिखो, तुम कहाँ चल रहे हो? चौकों को करे ऊपर कौन का भी देखा ये जाकर ऊपर चढ़ कर तुम क्या लो हो, तुम्हारी बात समझ आ रही, तुम क्या लो हो काम का आदमी चौकों को ऊपर चले आगे चलोगे चौक क्या दिन बैठा तुम्हारा